بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فضیلت الشیخ محمد بن جمیل زینو رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور و معروف کتاب توجیحات اسلامیہ کے اردو ترجمے کا 29واں درس، جس کا عنوان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب اور تواضع، سماعت فرمائیں۔ محترم سامعین کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں سے بڑھ کر رحم کرنے والے اور اپنے صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ساتھ بڑی عزت و تکریم سے پیش آتے تھے۔ جب کبھی مجلس میں جگہ تنگ پڑ جاتی تو آپ صحابہ کے لیے جگہ وسیع کرتے، راستے میں جو ملتا اسے سلام کرنے میں پہل کرتے، جب کوئی مصافحہ کرتا تو اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ علیحدہ نہ کرتے یہاں تک کہ وہ اپنا ہاتھ علیحدہ کرتا۔ آپ تواضع و انکساری میں تمام لوگوں سے آگے تھے۔ جن لوگوں کے پاس کسی مجلس میں تشریف لے جاتے تو مجلس کے آخری حصے میں جہاں جگہ ملتی بیٹھ جاتے اور اپنے صحابہ کو بھی اسی بات پر عمل کرنے کا حکم فرماتے۔ مجلس میں بیٹھے ہوئے ہر شخص کے ساتھ ایسا مساویانہ سلوک فرماتے کہ حاضرین میں سے کوئی یہ گمان نہ کرتا کہ فلاں شخص آپ کے نزدیک مجھ سے افضل و برتر ہے۔ جب آپ کے پاس کوئی شخص بیٹھ جاتا تو اس وقت تک اٹھ کر نہ جاتے جب تک وہ شخص خود نہ اٹھتا۔ ہاں، اگر آپ کو کسی کام میں جلدی ہوتی تو اس سے اجازت طلب کر لیتے۔ آپ اس بات کو ناپسند فرماتے تھے کہ آپ کے آنے پر لوگ کھڑے ہوں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا، لم یکن شخص احب الیہم من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وکانوا اذا رعوه لم يقوموا له لما يعلمون من کراہیتہ لذلک۔ وہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی شخص زیادہ عزیز و محبوب نہیں تھا، لیکن ان کی عادت یہ تھی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تشریف لاتے دیکھتے تو تعظیماً کھڑے نہ ہوتے، اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے ناپسند فرماتے تھے۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ آپ کسی شخص کے ساتھ بھی ایسے انداز سے پیش نہ آتے جسے وہ ناپسند سمجھتا ہو، بیماروں کی تیمارداری کرتے، غربا و مساکین سے محبت فرماتے، ان کے پاس بیٹھتے اور احوال دریافت فرماتے۔ کوئی فوت ہو جاتا تو جنازے میں مکمل شرکت فرماتے۔ کسی فقیر اور تنگ دست کو اس کے فقر و فاقہ کے باعث حقیر نہ سمجھتے اور نہ ہی کسی جاگیردار کی جاگیرداری سے مرعوب ہوتے۔ تحفے کی نعمت کو بڑا سمجھتے اگرچہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ آپ کھانے میں کبھی عیب جوئی نہ کرتے، چاہت ہوتی تو تناول فرماتے، نہیں ہوتی تو چھوڑ دیتے۔ ہمیشہ کھانا پینا شروع کرتے تو بسم اللہ پڑھتے اور داہنے یعنی سیدھے ہاتھ سے کھاتے پیتے اور فارغ ہو کر الحمدللہ پڑھتے۔ خوشبو کو پسند فرماتے اور بدبودار چیزوں کو ناپسند کرتے، مثلا کچا لہسن، پیاز وغیرہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لباس زیبتن کرنے میں یا مجلس میں تشریف فرما ہونے میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے امتیازی حیثیت نہیں رکھتے تھے۔ یہاں تک کہ کوئی دیہاتی شخص حاضر ہوتا تو وہ پوچھتا، تم میں محمد کون ہے؟ تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہی بردباری سے اس کا جواب دیتے۔ قمیص آپ کا محبوب ترین لباس تھا جو لمبا ہوتا، نصف پنڈلیوں تک لمبا ہوتا۔ خوراک اور لباس میں کبھی اسراف نہیں کرتے۔ ٹوپی کے اوپر پگڑی باندھتے اور دائیں ہاتھ کی جو چھوٹی انگلی تھی اس میں چاندی کی انگوٹھی رکھا کرتے تھے اور آپ کی داڑھی مبارک گھنی ہوتی تھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو عادات تھے ہم کو بھی اپنی زندگیوں میں اپنانے کی توفیق عنایت فرمائیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔